بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دنوں کے پی کے وزیر اعلیٰ جناب گنڈا پور صاحب حملہ آوروں کا جتھا لے کے اور کرائے کے عمرانڈوؤں کا گروہ لے کے 5,000 روپیہ دیہڑی جمع کرایا، جمع کھانا جو ہے اس بھتے کے اوپر، اس کرائے کے اوپر گروہ لے کے اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے، اور اس دوران جو بھی آنکھ مچولی کھیلی گئی، اس آنکھ مچولی کے بعد پی ٹی آئی کے جتنے بھی ٹرولز ہیں، پروپیگنڈسٹ ہیں، وہ یہ کہتے پائے گئے کہ یہ علی امین گنڈا پور جو غائب ہوا ہے اور غائب ہو کے اس نے جا کے جہاں پہ رات گزاری ہے، چند کتھاں گزاری ہے رات میں، اس رات کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، ان مذاکرات کے نتیجے کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ عن قریب پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک پی ٹی آئی کی بہت بڑی شخصیت کی ضمانت ہوگی، وہ رہا ہو جائیں گے۔ پہلے انہوں نے پروپیگنڈے کو، جھوٹ کو اس طرح فلوٹ کیا، اور پھر جیسا ان کا پوری کی پوری ٹیم ہے کہ کاتا اور لے دوڑی کے مصداق، وہ اس کو نہ صرف کہ لے کے دوڑ پڑتے ہیں بلکہ اس میں ملٹیپلیکیشن بھی فرماتے ہیں۔ تو ملٹیپلیکیشن یہ فرمائی گئی کہ عمران احمد خان نیازی صاحب رہا ہو رہے ہیں، وہ باہر آ رہے ہیں، اور ویسے بھی ہمارا چیف جسٹس آ جانا ہے منصور علی شاہ، تو اس نے آتے ہی الیکشن کو جو ہے وہ مسترد کر دینا ہے، اور الیکشن کو مسترد کر کے چاچو کی چھٹی کرا دینی ہے، اور 30 اکتوبر تک جی موجودہ حکومت کی چھٹی ہو جانی ہے، اور اس طرح کی پھر کہانیاں لے اللہ دے اور بندہ لے، اور وہ دوڑ پڑے جناب چاچو کی حکومت کی چھٹی کرانے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد کسی کی ضمانت نہیں ہوئی، بلکہ سختی زیادہ ہو گئی۔ آج بھی بہت سے مقدمات جو تھے وہ عدالت میں سنے گئے ہیں، جیل میں نہیں سنے گئے۔ حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ جو اس نے بدماشی بنائی ہوئی تھی نا، کہ وہ اپنے چماٹ بلا لیتا تھا، اور 2-4 جرنلسٹ بھی ہوتے تھے، 8-10 جرنلسٹ ہوتے تھے، باقی اس کے چماٹ ہوتے تھے جرنلسٹوں کے نام کے اوپر، اور وہ جا کے وہاں پہ جناب ایک بھاشن دیتا تھا، اور وہ 8 کے 8 اس بھاشن کی مختلف اشکال اندر باہر آ کے بیان کرتے تھے۔ وہ جو 15-16 جو بلائے ہوتے تھے وہ تو کرتے ہی کرتے تھے، اس کے بعد 1 پجوتا، 2 پجوتا، 3 پجوتا، 4 پجوتے، 6 پجوتے، 8 پجوتے، 1 پجوتا، برادران جو ہے نا باری باری اپنی اپنی دکانداری کھول کے بیٹھ جاتے تھے۔ لے لندیا جوتیاں تو لے، عمران خان دا بیان لے، ٹوٹے ہوئے 3 ڈبے تو لے، عمران خان دا بیان لے، اے جناب پجوتے برادران جہاں نے انہوں نے الگ دکانداری کھولی ہوئی سی۔ یہ اندرون شہر میں نا اکثر آپ کو یہ گلیوں میں لاہور میں آواز لگتی ہوئی ملے گی، تو پجوتا برادران نے دکان کھول لینی، لو جناب 1-1:30 بجے کیس کی سماعت شروع ہو جانی۔ اس کے بعد جو باندر اور باندریاں ہیں جو اینکروں کے نام کے اوپر اس وقت ٹی وی کے اوپر مسلط ہیں، انہوں نے ٹپوسیاں مارنی شروع کر دینی ہے، تو میری کھجلی کر کمر کے اندر میں تمہاری کھجلی کرتا ہوں۔ 7 بجے کے پروگرام میں جڑا اینکر بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اس نے 8 بجے کے پروگرام میں اپنے ہی ٹی وی کے جا کے اس میں بیٹھ جانا، پہلے اس نے جا کے اس کی کھجلی کرنی اور اس کے پروگرام کے اندر بتانا کہ عمران احمد خان نیازی باہر آ رہا ہے اور ساری چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں۔ پھر اس پروگرام کے اینکر نے 8 سے 9 بجے والے پروگرام میں جا کے وہ بتانا۔ عجیب باندر اور باندری کا تماشا لگا ہوتا تھا کہ پہلے باندر جو تھا وہ باندری کے گھر جا کے جو باتیں کر کے آتا تھا، خو کر کے آتا تھا، اس کے بعد باندری جو ہے باندر کے پروگرام کے اندر باتیں کرنے آ جاتی تھی۔ تو میرا مطلب ہے کہ عجیب و غریب قسم کا والا یا اور قسم کا یہ تماشا لگا ہوا تھا، لگ جاتا تھا، اور یوں پتہ چلتا تھا کہ اس ملک کے اندر ایک سیاستدان ہے، اس میڈیا کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے ایک ہی شخصیت ہے، یہاں پہ ڈرامہ کرنے کے لیے ایک ہی شخصیت دستیاب ہے، اور یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر بحث مباحثے کے لیے، شادی بیاہ میں بحث مباحثے کے لیے ایک ہی زبان۔ آج بائی دا وے میں پریس کلب گیا ہوا تھا، تو میں وہاں پہ
میرے ساتھ جو 2-3 حضرات بیٹھے تھے وہ تینوں شدید قسم کے عمرانڈو تھے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا. تو وہ جو ہمارے ذوالفقار مہتو صاحب ہیں وہ تو جان چھڑا کے چلے گئے ادھر سے, ٹھیک ہے, کھانے کا آرڈر شارڈر کر کے. تو میں ابھی کھانا کھایا نہیں, تو مجھے احساس ہوا وہ میں غلط ٹیبل پہ ہوں. اور ان کا جو پہلا فکرہ ہی ہوتا تھا, عمران خان کو پھانسی دے دیو. میں چھو کر کے کھانا ختم کیا اور میں نے اٹھتے ہوئے ان سے کہا کہ دیکھیں بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ غصے سے آتا ہے, اور ابھی آپ کو یہ 3 سال غصہ آنا ہے, تو اس غصے کے نتیجے میں آپ کو شوگر بھی ہو سکتی ہے, تو اس لیے آپ تھوڑا سا احتیاط فرمایا کریں. کہ میں پھرتے آ گیا اوپو, لیکن اب بھائی کے اوپر جو بیتی ہوگی وہ اپنی جگہ کے اوپر. لیکن بات یہ ہے وہ شروع ہی پھانسی سے کرتی ہیں, ان کی بہنیں ہوں, ان کے فالورز ہوں. اس کے بلا عمران احمد خان نیازی کے, وہ عمران احمد خان نیازی کی پھانسی سے شروع کرتے ہیں, تدفین کے اوپر ان کا خاتمہ ہوتا ہے گفتگو کا. یار پھانسی سے پہلے بھی کوئی صورتحال ہوتی ہے. ہم نے پٹواریوں کو دیکھا ہے, جناب نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی یاد کے اندر اداس ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کے ڈرامے ہم نے نہیں سنے کہ نواز شریف کو جناب, مطلب کہ یہ یوتھڑ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کا جنازہ ہی جیل سے باہر آئے گا, یہ شیدہ ٹلی کہتا تھا, یا اس طرح کے جتنے بکواسیات واویات اور حجویات بکنے والے یہ کہا کرتے تھے. میں نے اس دور کے اندر مطلب میں نے نواز شریف صاحب کو کم از کم 3 دفعہ جیل جاتے ہوئے دیکھا اپنی سیاسی زندگی کے اندر. لیکن اس دوران ایز اے جرنلسٹ میرا جس بھی پٹواری سے رابطہ ہوا ہے, اس نے کبھی یہ نہیں منہ سے بات نکالی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو مطلب ان کی جان چلی جائے گی, مطلب جو اس وقت یوتھڑ کرتے ہیں. لیکن یوتھڑوں کے ہاں عجیب و غریب بات ہے یار, ان کی بہن ہو, ان کا فالوور ہو, ان کی فالوور ہو, وہ بس مرنے سے شروع کرتے ہیں اپنے قائد کے ساتھ, محبت کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ جب جس دن مر جائے اور یہ بین کرے, ٹھیک ہے, اللہ کرے فطری موت ہی آئے اس کو, آ جانی ہے اس کو, جلدی نہیں آنی. میں نے عرض کیا تھا نا, اسے جلدی موت نہیں آنی, اس نے بہت بڑا جرم کیا ہو, ٹھیک ہے نا. بس ضلالت کی جو ہے انتہا کوہ ہمالیہ, اس کے اوپر باقاعدہ توڑا جائے گا. تو اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سا صبر کرنے کا, مطلب برداشت کرنے کا. ظاہر ہے کہ بندہ انسان ہے نا, وہ یکسانیت سے اکتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو رگڑا ہی لگاتے جا رہے ہیں, ورنہ کسی وقت میں یہ بھی کہتا نہ ہے, کیا نہیں کہنا, ٹھیک ہے. تو یہ جو صاحب ہے, اس وقت بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے یہ بہت شور مچایا کہ عمران احمد خان نیازی باہر آ رہے ہیں, لیکن وہ علی امین گنڈا پور آیا, چلا گیا, ایک چکر لگانے کے بعد وہ اچھا بچہ بن گیا, پھر وہ جلسے, لاہور والے جلسے میں پہنچا ہی نہیں, اسلام آباد کے جلسے میں آیا, 2 جگہ پہ اس نے لوگ جو کہ بڑے مجمع ہو سکتا تھا ان کو توڑا جھاڑا. جس طرح آپ انگور لے رہے ہوں تو انگور کو ایسے جھاڑے تو مطلب 40% نیچے گر جاتے ہیں. تو جب وہ پشاور سے لاہور کی طرف چل رہا تھا تو اس نے مجمع کو باقاعدہ جھاڑا, کافی سارا 40-50% مجمع جو تھا وہ گر گیا. پھر وہ جو 3,500-4 ہزار لوگ بچے ان کو لے کے لا کے وہ چائنا چوک میں بلو ایریا میں چھوڑ کے غائب ہو گیا, جو ڈی چوک سے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ہم بھی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جب جایا کرتے تھے تو اسی چائنا چوک سے ہی ٹرن لے کے تو بلو ایریا پہ چڑھا کرتے تھے. بسیں پنجاب یونیورسٹی کی ہوتی تھی, ہم جب مظاہروں کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جاتے تھے. یہ بڑا پرانا روٹ ہے مظاہرین کا. تو یہ تو پشاور سے آ رہے تھے, خیر ہم لاہور سے جایا کرتے, تو ہم اس پہ چڑھے, وہ اس پہ غائب ہو گیا. اور غائب ہونے کے بعد پھر 24 گھنٹے کے بعد اس نے بتایا میں 8 ضلعوں میں سے گزر کے آؤں. تو یہ سارے اس نے ڈرامے کیے ہیں, یہ رہائی والے ڈرامے تو نہیں تھے, لیکن یہ ترگاہ ماننے والے ہیں. آج یہ پنکی پیرنی کی توشہ خانہ 2 کے اندر بھی ضمانت دے دی ہائی کورٹ نے. اچھا اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں تو ٹھیک ہے, اور ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا, لیکن روبکار جو تھی وہ جاری نہیں ہوئی, رہائی تو نہیں ہوئی نہیں نا. لیکن اس وقت پروپیگنڈا جاری ہے گروپوں کے اندر. اس پروپیگنڈے سے یہ بات کی جانی مقصود ہے, یا یہ بات آپ تک پہنچائی جانی مقصود ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں اس وقت پوری اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں بچھی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, اور مذاکرات 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہو رہے ہیں کہ کس طرح عمران احمد خان نیازی جو ہے
وہ حافظ صاحب کی جان بخشی کر دے ہیں اور ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں ان کو بھی معافی دے دے، کیونکہ بڑی گستاخی ہوگی. یہ اصل میں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت پھنس گئی. اچھا جب ہم ان کو فون کرتے ہیں تو اب وہ آگ گئے، وہ بزی کرتے آگے تھے تو کنی بڑی کی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا. ٹھیک ہے چنگے پلے سیانے بیانے بزرگ آدمی ہو تسی ہن تانوں کوئی ڈانٹ دے سی چنگے لگنے، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا. ٹھیک ہے لیکن یوتھروں کا جو کانفیڈنس ہے وہ تو ہر دفعہ منہ کے بل گرتا ہے، اور مطلب کہ حالیہ تاریخ کے اندر تو وہ منہ کے بل گرا ہے نا، وہ اس بات کے اوپر مصر رہتے ہیں. ان کی پیروی کی جو ہے وہ اس میں ضمانت ہو گئی ہے. اب دیکھیں اگر ان کو کسی اور میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے، یہی ججمنٹ میں لکھا جائے گا. دیکھیے وہ رہا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. اگر وہ رہا ہوتی ہیں تو پھر ہم یوتھروں کے پروپیگنڈے کا ایک رخ دیکھیں گے، اور اگر وہ رہا نہیں ہوتی تو پھر ہم ان کا ڈھول بجائیں گے، جو کہ ہم اسی تک کئی ہفتوں سے بجاتے چلے آ رہے. تو بہرحال جو گمراہی ہوتی ہے، اور جو خاص طور پہ وہ ایک آنکھ والا جو آنا ہے، ٹھیک ہے، جس نے گمراہی پھیلانی ہے اور لوگوں نے اس کو کے اوپر اعتبار کر لینا ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن ولاگ کا وقت زیادہ ہو گیا، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کو پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.